آج اتوار کے دن جو شخص بھی بہت جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جو اللہ کے خزانے غیب سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل اللہ الصمد اور یا عزیزو صرف ایک بار کر کے دیکھ لے۔ میرا رب اسی وقت اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ الصمد اور یا عزیزو کا یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل صرف ایک بار کر لیتا ہے، آج آپ کسی بھی وقت اللہ الصمد کے اس عمل کو کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور یہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ اللہ الصمد یہ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ جو بندہ آج رب کی اس شان سے یاد کرتا ہے، اس نام سے یاد کرتا ہے، میرا رب اس کو معاشرے میں کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا، کیونکہ وہ خود کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی لوگوں کی محتاجی سے بچا لیتا ہے، اپنے خزانے غیب سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس لیے جو بھی مالدار بننا چاہتا ہے، مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنے لیے رب کی بارگاہ سے غیب کے خزانے کھلوانا چاہتا ہے، رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ الصمد اور یا عزیزو کا یہ مختصر عمل صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، انسان کے نصیب کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ ہر کوئی آج اس عمل سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ لوگ بھی جو اس وقت اس وظیفے کو سن رہے ہیں، اس عمل کو سن رہے ہیں، سارے کام چھوڑ کر پہلے اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں۔ آج کیونکہ بہت ہی خاص عمل، بہت ہی خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو ایک دن کا یہ عمل ہے، خوبصورت عمل ہے۔ جب آپ آج اللہ الصمد کا یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اسی وقت اس کے کمالات اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور آپ کی آنے والی نسلیں جو بھی ہیں وہ مالا مال ہو جائیں گی، اور آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں اس عمل کی برکت سے فوراً دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے پاس رزق کی تنگی ہے، غربت نے گھیرا ہوا ہے، اور آپ دن بدن غربت میں جاتے جا رہے ہیں، تو آپ کے گھر میں رزق کی تنگی آتی جا رہی ہے، رزق سے برکت کا خاتمہ ہو چکا ہے، گھر سے آپ کے رزق نے منہ پھیر لیا ہے، تو پھر آج وقت ضائع نہ کیے، فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر پہلے یہ سورہ اخلاص کی ایک چھوٹی سی آیت اور اس کے ساتھ یا عزیزو یہ 2 الفاظ ہیں، ان کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی نسلوں سے بھی رزق کی کمی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو غربت نے گھیرا ہوا ہے، اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں، کاروبار میں، گھر میں، اولاد میں برکتوں کا بہت زیادہ نزول ہو جائے گا، اور آپ کے گھر میں رزق ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، اور آپ کے گھر میں رزق اتنی تیزی کے ساتھ آئے گا کہ جیسے پہاڑوں سے نیچے پانی گرتا ہے، اس قدر تیزی کے ساتھ آپ کے گھر میں مال و دولت آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ تو سورہ اخلاص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے گا، اس کو 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ آپ خود سوچیں کہ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے۔ اگر انسان دن میں کم از کم 3 بار پڑھے سورہ اخلاص، ایک مرتبہ دوپہر میں، ایک مرتبہ صبح میں، ایک مرتبہ شام، پھر آپ دیکھیں کہ اس کو کتنے گنا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ گویا ایسے ہے جیسے اس نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا۔ تو وقت صرف اتنا لگتا ہے کہ صرف 4 سے 5 سیکنڈ لگتے ہیں ایک بار پڑھنے میں، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ پھر بھی ہم سورہ اخلاص نہیں پڑھتے۔ مختصر سی صورت ہے، یہ مختصر سا عمل ہے، اس کے باوجود بھی ہم نہیں کرتے، اور پھر ہم رونا کیوں روتے ہیں کہ ہم مر گئے، ہم لوٹے گئے، ہم کیا کریں، کدھر جائیں، کہیں سے کوئی ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ تو دوستو، یہ سورہ اخلاص وہ ہے جس کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک مختصر سا جملہ ہے، بالکل مختصر سے کلمات ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر ایک پلڑے کے اندر ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان، چرند پرند، انسان، حیوانات، سمندر، دریا، چاند، ستارے،
سورج اور سب کچھ ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر جو دوسرا تکڑی کا جو دوسرا حصہ ہے، ایک تکڑی کے حصے میں یعنی کہ ساری چیزیں رکھ دی جائیں، اور دوسرے پلڑے میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر صرف لا الہ الا اللہ کاغذ پر لکھ کر دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو دوسرا پلڑا جس میں کلمہ طیبہ رکھا ہے وہ اس تمام پر زیادہ طاقت اور وزنی ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جو عمل ہے، اللہ اس عمل جو کہ سورہ اخلاص کا چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل کی برکت سے آپ کے میرے ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ لیکن اس کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ بڑے بڑے اعمال پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے اعمال سے بھی بڑا عمل ہو جاتا ہے دوستو۔ اس لیے آج آپ نے اس کا خاص طریقہ جاننا ہے، آپ نے اس کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، آپ نے اس کی تعداد کمی پیشی نہیں کرنی، ذرا اس کو بھی سمجھ لیں۔ اس کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک تسبیح لے لیں اور وہ تسبیح آپ کاؤنٹر والی لے لیں، یعنی جس کے اوپر گنتی ہوتی ہے وہ لے لیں، یا آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو تسبیح کے دانوں والی ہوتی ہے آپ اس تسبیح کے اوپر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ۔ درود پاک سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یہ جب عمل والی جگہ پر بیٹھیں گے، یعنی کہ جس جگہ پر آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، جب وہاں پر بیٹھیں گے تو وہاں بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، صرف ایک بار پڑھنا ہے، کچھ زیادہ تعداد نہیں ہے، یہ مختصر سا عمل ہے، کچھ زیادہ گھنٹوں یا منٹوں والا عمل نہیں، چند سیکنڈ کا عمل ہے۔ یہ چند سیکنڈ کے عمل سے ہی انشاءاللہ آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ صرف ایک ہی دن کرنے سے آپ کو اس عمل کی تاثیر و طاقت کا خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے عمل میں کس قدر تاثیر و طاقت رکھی ہے۔ پھر اللہ الصمد کا یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی پیشانی پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اللہ الصمد۔ یہ سورہ اخلاص کی 4 آیات ہیں اور چاروں آیات کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے۔ 4 جو بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، یہ چاروں آیات ہر ایک فرشتے کی پیشانی پر ایک ایک آیت لکھی ہوئی ہے، فرشتوں کے پروں پر ایک ایک آیت لکھی ہوئی ہے۔ 4 خلفائے راشدین یعنی کہ حضور کے جو 4 صحابہ کرام ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، یہ چاروں آیات ہر ایک آیت ہر ایک صحابی کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے۔ تو دوستو اسی طرح یہ جو اللہ الصمد ہے یہ عام صحابی نہیں، حضرت عمر فاروق جن کے نام سن کر شیطان ڈرتا ہے، جس راستے پر عمر چل پڑے اس راستے سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، تو جو شخص آج اس آیت کو پڑھے گا پھر کبھی شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ تو جو شخص آج اس آیت کو پڑھے گا رب کعبہ سے جو بھی مانگے گا مل جائے گا، اس کے راستے میں، اس کے کام میں کبھی بھی شیطان مداخلت نہیں کر سکے گا، کبھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے دوستو آج موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج کسی وقت بھی ایک تھوڑا سا ٹائم نکال کر فوری طور پر اس عمل کو کریں۔ اور آج ہماری ایک خصوصی محفل ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو درود پاک کی تعداد آپ نے صرف 7 بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا درود پاک آپ اس عمل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہی درود پاک پڑھیں گے۔ یہی درود پاک آپ کو کامیابی کے لیے راستہ کھولے گا، کیونکہ دیکھیں اللہ محمد کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، یہ ظالموں سے بندے کو نجات دیتا ہے اور یہ بھوک سے بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے، یعنی کہ کبھی اس کو مخلوق سے وہ بندہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو صدیقوں میں، سچے لوگوں میں شامل کرتا ہے اور ان لوگوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، ان کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرماتا ہے
اور جس کو میرا رب اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے، پھر اس بندے کا مقام اس دنیا والے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اب سب سے پہلے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے اور اس کے ساتھ یا عزیزو کا ورد کرنا ہے۔ یا عزیزو کا مطلب ہے اے غلبہ دینے والی ذات، سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے یا عزیزو اس کی صفت ہے۔ یہ اس میں عزت سے مشغول ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے، اگر آپ کے گھر میں عزت نہیں ہے، اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور فساد رہتے ہیں، یا گھر کے اندر بھائی بہنوں کے مسائل رہتے ہیں، اسی طرح کوئی بھی بڑا مسئلہ ہے آپ کے گھر میں، کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ ہے، بے سکونی ہے، ناچاکیاں ہیں، بڑے دکھی سی زندگی گزر رہی ہے، معاشرے کے اندر عزت بھی ہوگی، محلے میں عزت بھی ہوگی، معاشرے میں اللہ تعالیٰ ایک مقام اور قوت عطا فرمائے گا۔ یا عزیزو کا مطلب ہے غلبہ والے، تو ہر میدان میں، ہر جنگ میں، ہر امتحان میں آپ کو فتح ملے گی۔ خاص کر وہ اسٹوڈنٹ جو اس وقت امتحانات دے رہے ہیں، انشاءاللہ یہ عمل کریں۔ اگر والدین اپنی اولاد کی طرف سے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ان کو ضرور بضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قوت اور غلبہ۔ یا عزیزو سے مراد وہ ذات ہے جس کا مقام اتنا عالی اور رتبہ اتنا مضبوط ہے کہ جس کا حصول ناممکن ہے، عوام الناس کے فہم سے بالا تر ہو، اس کا ادراک ممکن نہ ہو، نہ وہ ذات مادی آنکھ سے دیکھی جا سکے، نہ ہی ہاتھ سے چھوئی جا سکے، اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج آپ اللہ کو صفت عزیز کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاشرے میں ایسی قوت، ایسا غلبہ عطا فرما دیتا ہے، ایسی شان عطا فرما دیتا ہے کہ ساری دنیا آپ کی طرف ایسے پلٹتی ہے، ایسے آتی ہے جیسے تیری تیزی کے ساتھ ہوا چلتی ہے۔ اور ہوا کتنی تیزی کے ساتھ چلتی ہے، کتنی جلدی سفر کرتی ہے۔ اسی طرح دوستو، معاشرے کے اندر باعزت باوقار رہنا چاہتے ہو، دشمنوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہو، ان سے چھٹکارا چاہتے ہو، ان کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہو کہ دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے، تو پھر آج اس عمل کو کر کے دیکھو۔ آج اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا، کیونکہ محتاجی سے چھٹکارے کے لیے یہ ایک واحد عمل ہے جس کے کرنے پر انسان کبھی کسی کا مقروض نہیں رہتا، قرضے سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا، اور کبھی بھی کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے کے لیے اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ یہ سورہ اخلاص قرآن مجید کی دیکھنے میں بالکل مختصر سی صورت ہے، لیکن اس صورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہ لفظ، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک مقروض شخص نے پڑھا تو فوراً قرضہ اتر گیا، اس خاتون نے پڑھا جس کی شادی میں رکاوٹیں تھیں، منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی تھی یا رشتے نہیں آ رہے تھے، فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ اس کی ایسی برکات عطا فرمائی کہ فوراً اس کے تمام مسائل حل ہو گئے، شادی کے لیے اچھا رشتہ بھی آ گیا، اپنی مرضی کی سوچ کے مطابق اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور رب کعبہ سے جو بھی مانگا اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک شخص کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اس نے یہ وظیفہ پڑھا، اس میں پاک کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے منصب پر اس کو بحال فرما دیا۔ لہٰذا اگر کوئی ملازم اپنے عہدے یا منصب سے معطل کر دیا گیا ہے، یا اس کو نکال دیا گیا ہے، یا اس کی ترقی کو روک دیا گیا ہے، اسی صورت میں اسے چاہیے کہ اس میں پاک آپ کو پڑھ کر دیکھیں، اپنے منصب پر فوراً بحال ہو جاتا ہے، ترقی کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہیں، اور وہ بندہ ترقی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی ترقی چاہتے ہیں تو آپ نے یہ اس پہ پاک اللہ الصمد یا عزیزو ان دونوں کو ملا کر اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ دونوں اسموں کو ملا کر آپ نے ایک شمار کرنا ہے کہ اللہ الصمد یا عزیزو، اللہ الصمد یا عزیزو، ان کو ملا کر پڑھنا ہے، الگ الگ نہیں پڑھنا کہ پہلے اللہ الصمد پڑھ لیا پھر یا عزیزو، دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور وقت کی کوئی قید نہیں، جس وقت چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، وقت کے اندر کوئی قید نہیں، لیکن اس کے پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک دو باتیں ہیں ان کو سمجھ لینا ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں، جس جگہ پر آپ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں، سب سے پہلی چیز آپ نے ایک بار طوس تسبیحاں بتائے گئے طریقے سے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوستو صرف اور صرف 3 مرتبہ سورہ الفاتحہ شریف، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ آپ نے 3 مرتبہ سورہ الفاتحہ شریف اس کے اولآخر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اب 3 مرتبہ سورہ الفاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اس کے بعد 4 کل، یعنی کہ اس کے بعد آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں۔ 4 کل پڑھنے کے بعد اب توجہ کیجیے گا کہ یہ چاروں طرف سے آپ کے لیے کامیابی لے کر آئیں گے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یعنی کہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ ایسا عمل ہے جو آپ کو کائنات میں شاید ہی کوئی بندہ بتائے گا۔ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، 1 دن کا عمل ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل نہیں دیکھا تو مکمل دیکھنے کے بعد بھی اس عمل کو کیجیے گا، کیونکہ اس عمل کے ذریعے آپ کو وہ مقام، وہ عزت، وہ رزق ملنے والا ہے جس کی ہر ایک انسان کو خواہش ہوتی ہے۔ دوستو، آج میں یہ عمل اس لیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے تو اس عمل کو صرف ایک بار کریں، کیونکہ یہ عمل اگر آپ کو سارے کام چھوڑ کر بھی کرنا پڑے تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ آپ اس کو مہینے کے کسی بھی اتوار کے اندر کر سکتے ہیں۔ اگر اس اتوار نہیں کر سکے تو اگلے اتوار کر لیں، اگر اگلے اتوار بھی نہیں کر سکے تو اس سے اگلے اتوار کر لیں۔ اتوار کے دن آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہاریں، اب اس عمل کی جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے، لیکن جب کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں عزت بھی ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص کسی بری حرکت کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو گیا ہے، اپنی عزت کو بحال کرنا چاہتا ہے، تو اس عمل کی برکت سے وہ بحال ہو جاتا ہے، اس کی عزت بحال ہو جاتی ہے۔ وہ بات جو اس سے غلطی ہو چکی ہے وہ لوگوں سے دلوں سے نکل چکا ہے، یعنی لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ آپ کے دشمن کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرمائے گا۔ آپ نے صرف توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور وہ بندہ جو اللہ الصمد کو پڑھتا ہے وہ ہر قدم پر کامیاب انسان بن جاتا ہے، صاحب دولت بن جاتا ہے، صاحب ہر دل عزیز بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، حصول دولت کی راہیں کھل جاتی ہیں، ہر چیز، ہر حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ صرف اس عمل کو کریں، انشاءاللہ رب کی قوت اور طاقت آپ کے ساتھ ہوگی، انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ یہ جو آپ کو ساری چیزیں میں بتائی ہیں، سورہ فاتحہ شریف، آیت الکرسی، چاروں کل شریف، ان کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے وجود کا حصار کرنا ہے، پورے وجود پر اپنے ہاتھوں کو دم کر کے پھیر لیں۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی دعا ملے گی۔ تو اسی ترتیب کے مطابق، جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، اسی ترتیب کے مطابق آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اب اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ الصمد اور یا عزیزو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ یہ تسبیح آپ کی کامیابی کا راز ہے۔ اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ رب کعبہ سے جو التجا کرتے جائیں گے اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور آج رب کعبہ سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، اللہ آپ کو ہر ناممکن ممکن بنا دے گا۔ اور اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کیجئے کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ یہ ارجنٹ آپ کے حق میں فیصلہ لے کر آئے گی، ارجنٹ آپ کی مرادوں کو پورا کر دے گی، ارجنٹ آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، آج اس عمل کو ایک بار میرے کہنے پر پڑھیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو کریں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب آپ جو تعداد میں نے آپ کو آج کے دن کی خاص بتائی ہے یا لوالوں کی بتائی ہوئی ہے، آج پڑھیں، انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، آپ کی زندگی میں خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گی، غم زندگی کے ختم ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل کو مکمل
سمجھ کر کریں گے تو زندگی بھر دعائیں دیں گے۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔